وہ خوش ہو عید میں کیا خلق کا جو مارا ہو. ارے قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتارا ہو. اگر آنا وطن میں جو پھر تمہارا ہو. ہے بابا جب آپ آئے اسی روز عید ہے بابا. اور سنا ہے جب سے وطن آتے ہیں شہ اکرام. ارے خوشی سے فاطمہ سغرا کا ہے عجب عالم. کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بریدہ نام. کبھی وہ کہتی تھی کیوں نہ نجی گئے ہیں ہم. ارے وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں. ارے گلے لگو میرے بابا حسین آتے ہیں. ارے گلے لگو میرے بابا حسین آتے ہیں. ارے کلیجہ پیٹ کے سغرا نے تب کیا یہ کلام. خفا ہوں میں تو بھلا ان سے اب مجھے کیا کام. ارے تڑپ کے یہ 6 مہینے کیے ہیں میں نے تمام. خبر نہ لی میری ہے آپ نہیں گلے کا مقام. ارے گلے لگائیں گے بھیا تو منہ نہ کھولوں گی. وہ پہلے آئے کے بعد آئے میں نہ بولوں گی. وہ پہلے آئے کے بعد آئے میں نہ بولوں گی. ہوا یہ سنتے ہی ام البنین کے دل پہ تاب. اٹھا کے ہاتھ کیا خیر کیجیے یا رب. وہی یہ کہہ کے جو وہ جوزے امیر عرب. ارے نظر پڑا اسے گھوڑا پسر کا ہائے عجب. ارے نظر پڑا اسے گھوڑا پسر کا ہائے عجب. ہجوم خلق سے پاس اس کے جا نہ سکتی تھی. ارے بندھا تھا زین سے علام مشک ایک لٹکتی تھی. ارے بندھا تھا زین سے علام مشک ایک لٹکتی تھی. نشان حیدر کرار کیوں نہیں آیا. امام بے کسو بے یار کیوں نہیں آیا. ہمارا مالک مختار کیوں نہیں آیا. تمہارا قافلہ سالار کیوں نہیں آیا. ارے بتاؤ چھاؤنی کس بن میں چھائی بابا نے. ارے بتاؤ کون سی بستی بسائی بابا نے. ارے بتاؤ کون سی بستی بسائی بابا نے. ارے کہاں ہے صاحبو بھیا میرے علی اکبر.
کہاں ہے چھوٹا مسافر میرا علی اصغر، ارے کہاں ہے اونو محمد پھوپھی کے لاتے جگر، بتاؤ قاسم و عباس نامور ہے کدھر، غریب مرگ ہوں غم سے میں خستتاً لوگو، ارے کہاں ہے بالی سکینہ میری بہن لوگو، ارے کہاں ہے بالی سکینہ میری بہن لوگو۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد حیدر زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلی اللہ علیہ محمد وعلى برائے سلامتی امام اسرار ارواحنا لہ الفدا مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و امان کے لیے، حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و ولیات سے حفاظت کے لیے، بالخصوص دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، عزاداران سید الشہداء ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس اور بچوں کی حفاظت کے لیے، جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں یہاں، جتنے مومنین و مومنات بیٹھے ہوئے، ان سب کے مرحومین کی مغفرت، علو درجات اور ان کی قبروں پر رحمت خدا کے نزول کے لیے، امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات. ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، مسلسل آپ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے آج یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے کہ جس میں اصول دین اور ہمارے اصول سے متعلق، اور اس عنوان اس ٹاپک کے زیر نظر، اسی کے زیر سایہ چند مفروضات کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت اور توفیق کو حاصل کر رہے ہیں. یقینی معنوں میں دیکھا جائے تو دین کو پہچاننا اور دین کی معرفت اتنی ہی ضروری ہے کہ بغیر دین کے انسان نہ اس دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب. جب تک دین کی معرفت نہ ہو، اس سے گزشتہ مجلس میں امام کے قول کو میں نے نقل کیا تھا، وہ یہ کہ انسان اس وقت تک دین کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے کہ جب تک وہ خود کی اپنی معرفت نہ رکھتا ہو. انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے وجود کو پہچانے گا، تو پھر وہ دین کو پہچان سکتا ہے اور اس کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. وَإِلَّا بغیر اپنی معرفت کے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ ہم کیا ہیں، وہ نہ دین کو پہچان سکتا ہے نہ اسلام کو پہچان سکتا ہے. جب دین کو نہیں پہچانے گا تو دین کے ہی اصول میں توحید بھی ہے اور عدالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے. یہ سارا سلسلہ جو ہے دین کا ہے، اور اسی 5 جو چیزیں ہیں انہی پر جو ہے پورا دین جو ہے قائم ہے، اسی کے پر، اسی بنیاد پر جو ہے پورا دین جو ہے کا دار و مدار ہے. اگر انسان اس میں سے کسی ایک کو بھی صحیح سے نہ پہچانے، ایک کا بھی تعارف حاصل نہ کرے، ایک کی بھی معرفت میں کمی کر دے یا اس میں کچھ کہیں سے کجی رہ جاتی ہے، تو یقین جانیے کہ اس کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے. توجہ کریں. اسی لیے قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں اور قرآن مجید کی طرف نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ خود مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت خدا کی طرف اور معرفت خدا کے لیے جو ہے بہت سے خطبات کو، بہت سے کلمات کو آپ نے بیان فرمایا. کبھی موقع ملے تو مولا کائنات کا وہ جو خطبہ ہے، خاص طور سے نہج البلاغہ، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر پورا نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پہلا جو خطبہ ہے اور پہلے خطبے کا جو ہے پہلے 2 پیراگراف جو اس کو ضرور سے پڑھیں. اس کو پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ خداوند عالم کی تعریف اور خداوند عالم کی توحید کو مولا کائنات نے کس طریقے سے بیان کیا ہے. آج دنیا جو ہے ریسرچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے اور غور و فکر کر رہی ہے، تو وہ زمین سے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے.
آسمان پہ نہ جانے کیسے کیسے مدار کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سیاروں پر جو زندگی کو بسانے کی کوشش کر رہی ہے، ستاروں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے علوم کے ذریعے سے حاصل کرنے کی انسان کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل جو منبع ہے، اصل جو بنیاد ہے، اصل جو جڑ ہے کہ جہاں سے یہ علوم پھیلا ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو بتایا ہے، دنیا کی غلطی یہی ہوئی کہ اس در کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اگر اس در پہ وہ آ جاتے تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے اگر اس در پہ آتے تو نہ جانے کتنی پہلے ہی وہ ان تمام چیزوں کو حاصل کر چکے ہوتے اور انہیں اس ترقی کو حاصل کرنے میں آسانیاں ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا والوں نے جو ہے علم کی جو قدر نہیں کیا، نہیں، بالکل قدر کیا علم کی، اور علم کی قدر اگر کسی نے نہیں کیا ہے، علم کو اگنور کیا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف سے اگر کسی نے دوری کیا ہے تو دوسروں نے نہیں کیا ہے، وہ ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اب میں اسی مجمع میں میں پوچھوں، بہرحال میں اس میں سب سے پہلے میں شامل ہوں اس میں، کہ اس پورے مجمع میں ہم یہ سوال کریں، اگر میں خود اپنے سے سوال کروں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لوگوں نے اگنور نہیں کیا، لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، لوگوں نے اپنایا ہے، ہم نے سب سے پہلی منزل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کو اور معرفت کو چھوڑ دیا ہے، صرف ہم نام لیتے رہے ہیں، زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے، نہج البلاغہ نہج البلاغہ نہج البلاغہ کہتے کہتے صرف اسی ایک لفظ پر ہم کبھی ہمیشہ جھومتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آج تک لائف میں ہم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم ہم اٹھا کر وہ نہج البلاغہ دیکھتے کہ اس نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے لکھا کیا ہے۔ توجہ ہے نا، ہم چھٹے امام علیہ السلام کی یونیورسٹی کا تذکرہ کرتے ہیں، صلوات پڑھیں۔ اچھا، ہمیشہ میٹھی میٹھی چیزیں جو اچھی نہیں لگتی ہیں، تھوڑا کڑوی بھی چیزیں جو ہونا چاہیے نا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام علیہ السلام کی یونیورسٹی کا ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جابر ابن حیان کا تذکرہ کرتے ہیں، کیمسٹری کے جو بابا کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، علوم کے ہم منبع کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں، توجہ کریں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی کوشش کیا کہ جابر ابن حیان کی جو تھیسس ہے اس کو ہم پڑھیں؟ ہاں، یا کبھی ہم نے جو کوشش کیا کہ ہشام ابن حکم اتنے بڑے مناظرے کرنے والے، 2-3 مناظروں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ان کی تھیسس کو ہم پڑھیں، ان کی بکس کو ہم اویلیبل کریں، اور نیٹ کا زمانہ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں؟ یا بہت سے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بہت سی چیزیں امام کے زمانے میں لکھا یا نہیں لکھا، جو ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ پرنٹنگ نہیں تھا اس وقت، جو ہے پرنٹ کا سسٹم نہیں تھا، لیکن ہینڈ رائٹنگ تو تھی نا اس وقت، جو ہے یہ پورا قرآن جو ہے رسول کے زمانے میں لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا؟ مولا کائنات کے خطبات ہم تک کیسے پہنچے؟ ہینڈ رائٹنگ کے ذریعے سے پہنچے، جو ہے لوگوں نے کتابیں لکھی یا نہیں لکھی ہیں؟ کتابیں تو اتنی لکھی ہیں، توجہ کریں، کتابیں تو اتنی لکھی کہ اگر ان تمام کتابیں کو آج بھی پرنٹ کیا جائے تو ہمارے نہ جانے کتنی بلڈنگیں جو ہے پر ہو جائیں گی، لیکن اس کی جو پرنٹنگ پوری نہیں ہو سکتی ہے، اتنا لکھا ہے، اتنا لکھا ہے۔ اب ان لکھنے والوں میں میں ایک کی مثال میں دے دوں، پہلے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم لوگ کبھی کبھی ایک نام سنتے ہیں تو اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، توجہ ہے نا۔ علامہ مجلسی کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ علامہ مجلسی کا نام تقریباً تمام لوگوں نے سنا ہے، ہمارے بچے بھی سنتے رہتے ہیں، بزرگ اور ہم جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اسی نام کو سنتے سنتے مجلسوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ سنتے رہتے۔ علامہ مجلسی نے کتنی لائف میں کتابیں لکھی، ایک سوال ایک کوشچن کر رہا ہوں میں، جو ہے یعنی کتنی کتابیں لکھی، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کتنی کتابیں لکھا ہے۔ یعنی اگر ہم آج کی لائف سے، اپنے آج کے دن سے شروع کریں، اور اپنی جب تک خداوند عالم عمر دے رہا ہے، اگر ہم ان کی تمام جو تھیسس اور کتابوں کو پڑھنا چاہیں تو یقین جانیں جتنی کتابیں انہوں نے لکھا ہے ہم اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کریں، صرف ایک کتاب ان کی، ایک کتاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے علامہ مجلسی کی، کون سی کتاب ہے؟ بہار الانوار۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صرف ایک کتاب علامہ مجلسی کی جسے بہار الانوار کہا جاتا ہے، وہ 110 جلد کی ہے، ولیوم جو اس کا 110 ہے، صرف ایک کتاب، نام ایک ہے لیکن 110 جلدیں، اگر جو نہیں الماری میں اس کو سجایا ہے تو پوری الماری جو صرف اسی کتاب سے پر ہو کر رہ جائے گی، توجہ ہے نا، 110 جلدیں۔ اچھا، وہ 110 جلد کون سی؟ آج کے زمانے کی نہیں ہے،
اس زمانے کی جب علامہ مجلسی نے کتاب لکھا تھا. پہلے جو کتابیں جو لکھی جاتی تو وہ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں, لمبی اور چوڑی کتابیں ہوتی تھی. ہم لوگ اس کو اپنی زبان میں جناتی کتاب کہتے تھے. جناتی کتابیں وہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی کتابیں, وہ موٹی موٹی 900 پیجز 1100 1500 پیجز کی کتاب ہوا کرتی تھی. اس کو کہا جاتا, ان کتابوں میں سے جو کتابیں تھی اس کی جو ہے 110 جلدیں. توجہ, یعنی اس کتاب کو جو ایک کتاب جس کی 110 جلد بن رہی ہے وہ بھی پرانی. آج اگر اس کو چھاپ کیا جائے, اگر اس کو پرنٹ کیا جائے تو آج کے اعتبار سے, آج کے جو ہے لیٹسٹ زمانے کے حساب سے جو ہے, جو اگر کتابیں چھپی گی تو ہو سکتا ہے وہ 200 کے اوپر جلدیں ہو جائیں, لیکن پھر بھی 110 ہی مانتے ہیں. تو صرف ایک کتاب واحد 110 جلد کی, باقی اور کتابیں حلیۃ المتقین اور یہ کتاب وہ کتاب دنیا بھر کی کتابیں وہ اپنی جگہ ہیں. وہ ساری کتابیں میں نے ایک عالم کا نام لیا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں, شہید اول کی کتابیں کتنی ہوگی, شہید ثالث کی کتابیں کتنی ہوگی, شہید رابع کی کتابیں کتنی ہوگی, شہید دوم کی کتابیں کتنی ہوگی, اور صرف ہمارے ہاں جو کتابیں, توجہ کریں, آج جو آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں جو سرائی ہوئی ہے, جو پہنچی ہوئی ہے, اور جو ہم اس کا جو ہے جھوم جھوم کر اظہار کر رہے ہیں, فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں, یقین جانے کہیں نہ کہیں سے ان علماء کرام کی محنتیں ہیں. ہم دو لوگوں کی ہاں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ سیاہی سے لکھی جاتی تھی, پین سے لکھی جاتی تھی. قسم خدا کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو کتابیں لکھی گئی وہ اپنے خون سے لکھی گئی ہیں. یہ وجہ ہے جو خون سے لکھی گئی. اب اس کا ایک ایگزامپل دیں, جیسے شہید اول نے جب ان کو جو قید کر دیا گیا, زندان میں قید کر دیا گیا. اچھا, جو پہلے کا زندان ہوتا تھا, جو قید خانہ ہوا کرتا تھا, وہ قید خانہ جو ہے بہت زیادہ, اس میں ٹائلز وغیرہ نہیں لگی ہوتی تھی. پہلے ٹائلز ہی نہیں ہوتی تھی, توجہ کریں, پہلے یہ ٹائلز ہی نہیں ہوتی تھی, وہ جو کچی دیواریں ہوا کرتی تھی. اب یہ اس کا ریفرنس آپ تلاش کریں, دیکھیں جا کر جو ہے یہ حقیقت بغداد اور جو عراق کے جو ہے جس جیل میں جو جناب شہید اول کو قید کیا گیا اس کی دیواریں کچی تھیں. توجہ ہے نا, کچی دیواریں تھیں اندر, اور جس جگہ ان کو قید کیا گیا تھا اس میں بالکل گھٹا توپ اندھیرا تھا. لیکن اس عالم میں بھی ان کو کتاب لکھنا تھا. کیوں؟ کیونکہ شہید اول کی ساری کتابوں کو دریا کے حوالے کر دیا گیا تھا, دریا میں ڈال دیا گیا تھا, جو ہینڈ رائٹنگ سے. اب کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو بچایا جا سکے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اب میں اگر ایسے ہی مر گیا تو میرے بعد والی جو قوم آنے والی ہے اس تک کیا پہنچے گا, امام کا قول کیسے پہنچے گا, امام کی حدیث کیسے پہنچے گی. توجہ کریں کتنی محنت کیا ہے. کہا کہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اپنے خون سے ہی ان کتابوں کو, جو حدیثیں مجھے یاد ہیں ان کو میں لکھتے چلے جاؤں. پھر کیا ہوا, انہوں نے پہلا حربہ استعمال کیا کہ ان کو ان کی زوجہ یا ان کے گھر کے کوئی بھی جو ہے فرد میں سے جو ان کو اتنی اجازت تھی کہ وہ دونوں ٹائم لا کر ان کو کھانا جو ہے پہنچا دیا کریں زندان میں, وہ بھی جو رسی کے ذریعے سے نیچے لٹکا دیں, وہ اس کھانے کو لے لے اور اس کو کھا کے اپنی زندگی گزار لے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, وہ جو کھانا آتا تھا اس کو بھی نگہبان چیک کیا کرتے تھے, کبھی ایسا تو نہیں کچھ اس میں دوسری چیزیں ہیں. تو انہوں نے اس میں ایک میسج بھیجا, کچھ روٹی یا جو پلیٹ جو ہوتی تھی اس پر اپنے خون سے لکھ کے بھیجا کہ کچھ اس طریقے سے کچھ کاغذ یا کسی چیز کا انتظام کرو کہ جب یہ واپس میں پلیٹ اوپر بھیجوں تو وہ حدیث لکھ کے بھیجوں, اور اس کے بعد جب وہ حدیث وہاں پہنچے تو تم اس کو جا کر فیئر کر لینا, تاکہ کچھ حدیثیں ہماری قوم تک اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں تک پہنچ سکے. توجہ کریں, یہ طریقہ پہلا اپنایا, لیکن یہ زیادہ دن نہیں چل سکا. 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد جاسوسوں نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد جو کھانا آ رہا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا, اب کیسے لکھیں گے؟ درد ہے نا قوم کا, معصوم کا پیغام پہنچانا ہے, اپنی پوری قوم تک پہنچانا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے ان حدیثوں کو, ان فقہ کے مسائل کو, اس حدیث کو کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تھا, کہا کہ اب کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے, یہ زندان کی دیواریں ہیں, اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں, اپنے خون کے ذریعے سے لکھنا شروع کرتے ہیں. ویسے بھی کھانا آ نہیں رہا ہے, نہ جانے کب تک میری حیات ہے, زندگی ہے, جب تک حیات ہے باقی ہے, رمق باقی ہے, جب تک خون باقی ہے, جب تک سانسیں چل رہی ہیں, میں ان حدیثوں کو لکھوں. شہید اول رحمت اللہ علیہ نے اپنے خون, اپنی انگلی سے جو ان حدیثوں کو لکھنا شروع کیا, پورے زندان کی دیواروں پر وہ حدیثوں کو لکھ ڈالا. اور پھر شہید ثانی یعنی آپ کے ہی بیٹے نے پھر ان حدیثوں کو کسی طریقے سے اتارا اور اس کو لکھ کر ہم تک پہنچایا. یہ اتنی زحمتیں ہوئی ہیں تب ہم تک یہ دین پہنچا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو حیدری
ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد۔ تو اتنی زحمتیں اتنی محنتیں کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، علماء نے ہم تک ان چیزوں کو پہنچایا ہے، احادیث اور معصومین کے یہ جو ہم آج کہہ رہے ہیں قال الصادق قال الباقر، یہ ان علماء کی دین ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ، نہیں پتہ اس حدیث کو لکھنے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھایا ہے علماء کرام نے۔ کبھی اس پر غور کرنے کی اور بحث کرنے کی، گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے جس پر جو بات کرنا چاہیے کہ علماء نے ہماری کتنی محنت کی ہے۔ بس جو کہ ضمناً بات آ گئی تھی، لہٰذا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری پوری لائف گزر جاتی ہے، ہم صرف کتاب کا نام لیتے ہیں اور جو ہے توجہ ہے نا، ہم کتابوں کا نام لیتے ہیں لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کوئی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، توجہ کریں، ہر انسان کا جو ہے لائف کا جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، جس کو وصیت کہا جاتا ہے نا۔ ہر امام نے وصیت کیا ہے، توجہ کریں، اس کی تو اہمیت ہے نا۔ وصیت تو ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے اور ہر جگہ اہمیت ہے، چاہے وہ مانتا ہو اس کو چاہے مانتا نہ ہو، پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مرنے والے نے وصیت کیا ہے اس پر پہلے عمل کیا جائے، توجہ ہے نا۔ کم از کم ان وصیتوں کو پڑھیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی۔ مولا کائنات کی وہ وصیت آخری لاسٹ ٹائم پہ جب شہادت سے پہلے آپ نے امام حسن علیہ السلام کو بلا کر جو وصیت کو بیان فرمایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کی وصیت اور تمام معصومین کی وصیتیں، اور ان وصیتوں میں دیکھیے گا اگر موقع ملے آپ کو تو جناب زہرا کی بھی آخری وصیت ہے، امام حسن کی بھی آخری وصیت ہے، امام حسین علیہ السلام کی بھی آخری وصیت ہے۔ ان وصیتوں میں ایک جملہ آپ کو ملے گا، جہاں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آپ پڑھتے ہیں، وہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی جناب زہرا کے سلسلے میں ایک ہی ورڈ ہے کہ جو قابل تعریف اور قابل اہمیت اور اس کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام ہے کہ آخری لمحات میں بھی ان معصومین نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہے۔ آپ سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے آخری جو وصیت کیا، وہ ساری وصیتیں اپنی جگہ، ان وصیتوں کا آخری جملہ یہ تھا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا، توجہ، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا۔ جناب زہرا کی آخری وصیت کا جو آخری جملہ ملتا ہے اس میں یہی علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ آپ نے جب وصیت کیا تو کہا کہ اے علی، ہمارے چاہنے والوں ہمارے شیعوں تک ہمارا سلام پہنچا دینا، ان سے کہنا کہ زہرا نے سلام کہا ہے۔ یعنی اس کی اہمیت ہے، یعنی اب واجب اور ضروری ہے یا نہیں ہے کہ ہم ان کے سلام کا جواب دیں۔ تو جواب کس طرح سے دینا ہے؟ ان کے علم کو حاصل کر کے، ان کی معارف کو حاصل کر کے، ان کا تعارف حاصل کر کے، ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ صحیح معنوں میں جیسا وہ ہمیں بنانا چاہتی ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں اطاعت کر کے اعلان کریں کہ بی بی آپ نے ہم کو اپنا سلام کہلوایا ہے، ہم جواب سلام دے کر اپنی اطاعت کا اعلان کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا دین اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم ان کے فرمودات، ان کے کلمات اور ان کی احادیث پر غور فرمائیں گے، توجہ، وإلا دین ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ دین کو سمجھنا اگر ہے تو ہمیں معصومین کو سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا میں اپنے اصل موضوع پر آ گیا کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری اطاعت سے پہلے لازم اور ضروری ہے کہ من اطاع اللہ اطاع ولیہ، جس نے ہم اپنے اللہ کی اطاعت صحیح معنوں میں کیا، گویا اس نے اپنے اس کے ولی کی اطاعت کیا ہے۔ یعنی ولی کی اطاعت کے لیے، پیروی کے لیے، فالو کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہم اپنے اللہ کی معرفت کو حاصل کریں اور اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے ہم وہ کاموں کو انجام دیں کہ جو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، ان کاموں سے دور رہیں کہ جن کاموں سے خداوند عالم نے ہم کو دور رکھا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، بلکہ ایک طالب علم آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ قبلہ آقا ہم کو یہ بیان فرمائیں کہ ہم خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تقرب یعنی ہم خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے خوش ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں پوری طریقے سے خدا کی اطاعت میں آ جائے۔ ہمیں کون
کون سا کام کرنا ہوگا، ہم کون سا عمل کریں، ہم کون سا تعویذ بنوائیں، ہم اب یہ میرے الفاظ ہیں، ہم کون سے تعویذ بنوائیں، ہم کس سے گنڈا لکھوائیں، ہم کون سا عمل انجام دیں، ہم کتنا چلہ کریں۔ ایک مرتبہ آیت اللہ نے، آغا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوٹا سا ایک کام ہے، اس کو فالو کر لو، اس کے اوپر عمل کر لو، یقین جانو کہ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو حقیقی معنوں میں تم خدا کے نزدیک ہوگے، خدا تم سے راضی ہوگا، تم خدا سے راضی ہوگے، خداوند عالم کی اطاعت میں آ جاؤ گے۔ کہا آگا وہ فارمولا کیا ہے، وہ نسخہ کیا ہے، وہ ہمیں بیان کریں۔ آگا نے بیان فرمایا کہ بس اتنا کرنا ہے کہ جتنا خدا نے واجب قرار دیا ہے جن چیزوں کو، ان واجبات کو عمل کرو، اس پر عمل کرو، اس کو اطاعت کرو، اس کو انجام دو، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے بس دور رہ جاؤ۔ آگا سے پوچھتا آگا مستحبات یہ وہ فنا، کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی اطاعت کے لیے صرف واجبات پر عمل کرنا ہے اور جو حرام قرار دیا اس سے دور رہنا۔ اگر یہ دو کام تم نے زندگی میں کر لیا تو یاد رکھنا خدا خوش ہے، اس کا رسول خوش ہے، اور ہم ائمہ معصومین بھی خوش ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ مستحبات کے چکر میں انسان واجبات کو بھول جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب چونکہ میں اس کی بہت حساس موضوع پہ آ گیا ہوں، یہ لائن بڑی حساس ہے کہ واجبات و مستحبات کے چکر میں انسان واجبات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر میں اس کے اگزامپل دینے لگوں تو شاید ہو سکتا ہے ہر کوئی آپ کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ مثلا میں ایک سادی سی مثال دوں میں آپ کو، مثلا رات بھر ہم کسی بھی کام کے لیے جاگ جائیں، توجہ کریں، کوئی بھی مستحب کام کے لیے، مثلا کسی کو پانی پلانے کے لیے، کسی کو کھانا کھلانے کے لیے، کہیں کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، کہیں کچھ جانے کے لیے، شادی کے پروگرام میں جانے کے لیے، محفل کے پروگرام میں جانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، رات بھر نعرہ لگانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی نماز صبح کا وقت آیا ہم جا کر اپنے بستر پر آرام کرنے لگے، اللہ اکبر، سو گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کی مثال انسانوں کی نہیں ہے، ان کی مثال کتوں کی ہے۔ امام نے کتوں سے مثال دیا ہے، ان کی مثال کتوں کی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ کتے میں بہت سی صفات پائی جاتی ہیں، 18 صفات اس میں مومنین کے پائے جاتے ہیں۔ توجہ ہے، کتے میں وفاداری ہے، کتے میں جو ہے وفاداری، وہ انسان سے کہو بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کتا ہے۔ وفاداری جیسی صفت جو مومن کی صفت جو قرآن میں خدا نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کتا کتا ہی ہے، ہر کوئی اس کو دریاتا رہتا ہے، ہر کوئی بہکاتا بھگاتا رہتا ہے۔ امام سے پوچھا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہے، یہ ساری صفات رکھنے کے باوجود بھی یہ رات بھر بھونکتا ہے، جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ انسان ہے، رات بھر جاگتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، لیکن جب انہیں خدا بلاتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سارے صفات اپنے اندر رکھ کے فائدہ کیا؟ ایک مومن کی کوالٹی ہوتی ہے نا، مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ساری مشکلات کے بعد بھی لیکن جب واجب کا وقت آتا ہے تو اس کو فراموش نہیں کرتا، اسی واجب کے لیے تو وہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر کی اوقات ہے کہ وہ امام کو سکھائیں گے کہ مولا آپ نماز پڑھیے، اور باقی دوسرے جو صحابہ ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ امام جو نماز آپ پڑھیے، نہیں، وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ امام وقت ہے، لیکن تمہیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، تمہارے بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ وَإِلَّا جنگ کے ماحول میں ہم لوگ ذرا سا پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر نماز کیا، روزہ کیا، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو دین بھی فراموش کر جاتے ہیں، توجہ ہے نا، دین بھی فراموش کر جاتے ہیں، دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سا کوئی مشکل آ گئی تو پھر ہمیں دین نظر نہیں آتا ہے، ذرا سا کوئی پریشانی آ گئی تو پھر ہمیں دین نظر نہیں آتا ہے، ہم اس کے اگینسٹ نظر آتے ہیں، ہم اس کے مخالف کام کرنا شروع آتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے بتایا کہ تمہاری زندگی کا اصول کیا ہونا چاہیے،
تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری اطاعت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس لیول پہ پہنچو جس لیول پر پہنچ کر جناب حبیب کو سوچ رہے ہیں، اس لیول پہ پہنچو جہاں پر پہنچنے کے بعد جناب جون سوچ رہے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ مولا نماز کا وقت ہوا، مولا بھی دعا کرتے ہیں کہ تمہیں خداوند عالم نمازیوں میں تمہارا شمار کرے، اور امام نے اہتمام کیا اسی جنگ کے حالات میں، اسی جنگ کے ماحول میں جہاں تلواریں چل رہی ہے، جہاں تیر پھینکے جا رہے ہیں، جہاں نیزے چبھوئے جا رہے ہیں، جہاں بھالے پھینکے جا رہے ہیں، اسی عالم میں اب نماز کیسے پڑھی جائے؟ امام کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم تیروں کو روکتے جائیں گے۔ گویا یہ بتا رہے تھے کہ امام اگر نماز پڑھ رہا ہے، تمہارا کام ہے حفاظت کرنا، اصل نماز کو دیکھو، تم نے مصلی پر کھڑے ہو کر صرف اٹھنے اور بیٹھنے کو ہی نماز سمجھ لیا ہے، اصل نماز تو حسین کی شکل میں کھڑی ہے، پہلے اس کی حفاظت کر لو، نماز محفوظ رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تم نے اصل نماز کو نہیں پہچانا، کعبہ تو گئے لیکن اصل کعبے کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! نہیں تو اگر اصل کعبہ کو پہچانتے تو حسین کو قتل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے۔ اصل کعبہ حسین ہے، توجہ ہے نا، تم نے در و دیوار کو کعبہ سمجھ لیا، اصل کعبہ حسین ہے۔ اگر تم نے اصل قرآن کو پہچانا ہوتا تو جنگ صفین اور نہروان میں نیزے قرآن پر تیر نہ چلائے ہوتے۔ تمہاری سمجھ میں آتا کہ اصل قرآن خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ توجہ، اس کی اطاعت کرنا ہو سکتا ہے جو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے وہ کھول ہو، قرآن نہ ہو، دکھاوٹی ہو، بناوٹی ہو، دکھانے کے لیے ہو۔ امام نے یہی تو کہا تھا تم لوگوں کے دھوکے میں مت پڑو، تمہیں بہکایا جا رہا ہے، اس میں اصل قرآن نہیں ہے، اصل قرآن تو یہاں بیٹھا ہے، قرآن ناطق یہاں بیٹھا ہے، وہ تمہیں قرآن صامت کے ذریعے سے بہکا رہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے یہی تو کہا تھا، امام کو درس دینے لگے، امام کو نالج دینے لگے، کہا کہ مولا قرآن وہاں بلند کیا گیا ہے، اب ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ امام سمجھاتے رہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اصل قرآن یہاں ہے، مجسمے قرآن یہاں ہے، صورت قرآن یہاں ہے، وجہ قرآن یہاں ہے، شکل قرآن یہاں ہے، تم اسے دیکھ کر دھوکہ کھا رہے ہو۔ امام نے کہا جاؤ، جو تمہاری دل میں آئے اسے کرو، جو تمہاری مرضی اسے کرو۔ لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑ کر وہاں چلے گئے، پھر جب قرآن کو اتارا گیا، جب دیکھا تو اس میں قرآن نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام کس لیے منع کر رہے تھے، اتنی دیر نہ ہو جائے سمجھنے میں کہ امام کے راستے سے بھٹک جاؤ، امام کے راستے پر رہو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ رسول اسلام کے زمانے میں، رسول کی خدمت میں بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کریں، اصل دین کو پہچاننے کی کوشش کریں، اصل دین کیا ہے۔ رسول کی خدمت میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اسلام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ فلاں صحابی کو بلا کر لے کر آؤ جو مسجد میں وہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ گئے اس کو بلانے کے لیے، ابھی اس کی نماز ختم ہو گئی تھی اور کچھ نماز پڑھنا باقی تھا۔ توجہ کریں، غور کرنے کا مقام۔ کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے طلب کیا ہے، بلایا ہے۔ کہا کہ جا کر رسول سے کہہ دو کہ ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ، بلا کون رہا ہے؟ اصل نماز۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ کہہ دو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر رسول نے کہلوایا کہ جا کر اس سے کہو کہ رسول بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ پھر بلوایا، میسج دیا، کہا کہ جا کر کہو کہ رسول بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے یہی جواب دیا کہ کہہ دو بس آ رہا ہوں، نماز کمپلیٹ کر لوں، نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ اصل نماز یہاں بیٹھی، اسے پہچان نہیں رہے ہو، اور نماز مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھ کر آ رہا ہو۔ تم نے نماز ہی کو نہیں پہچانا۔ اگر نماز کو پہچان جاتے تو رسول کا حکم مانتے ہوئے ولو نماز ہی میں کیوں نہ رہتے، نماز توڑ کر رسول کی خدمت میں آتے کہ یہ اصل نماز ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
ماشاءاللہ، مل کے سب ساتھ میں. ہاں تم نے اصل جو نماز کو ہی نہیں پہچانا نا. نماز کو اگر پہچان لیتے ہیں تو فوراً لبیک کہتے ہوئے رسول کی خدمت میں آتے. تو مولا کائنات مسجد کوفہ میں آئے اور جناب سلمان فارسی اور بعض جگہ پہ جناب مقداد کا تذکرہ ملتا ہے. صحابی کوئی بھی رہا ہو، اصل واقعے سے مطلب ہے. امام آئے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا امام مسجد کے سامنے ایک چبوترا تھا جسے جو ہے صفے کا چبوترا کہا جاتا ہے. صفہ، مقام صفہ. مقام صفہ کیا، وہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھتے تھے، بحث مباحثہ بات چیت یہ وہ ساری چیزیں، اور ہر دم اس پر بیٹھ کر جو ہے کیا کرتے رہتے، اللہ 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 یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ، بس یہ کرتے رہتے. اب یہ یہاں کا بھی واقعہ ہے، اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر مسجد میں یہ کام کر رہے تھے. توجہ، یہ دونوں میں نے اس لیے ریفرنس دیا کہ یہ دو طرح کے سے واقعات ملتے ہیں. یہ واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن جب مولا کائنات پہنچے، جناب مقداد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کہا کہ مولا عبادت. کیا مولا کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے، مولا نے پوچھا نا کیا کر رہے ہیں تاکہ ہم کو پتا چلے نا، ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں میسج. کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولا عبادت کر رہے ہیں. اچھا عبادت کر، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا ہر دم یہ لوگ دن بھر یہیں پر رہتے ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں اس لیے آپ، کون پوچھ رہا ہے؟ امام، امیر المومنین، امام المتقین، وہ جو کہ اس وقت کا خلیفہ ہے. توجہ رکھیے گا، جس کے اوپر پورے دین کا انحصار ہے اور دار و مدار ہے. توجہ، کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا یہ دن بھر یہیں پر رہتے ہیں، رات میں بھی رہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں دن میں بھی رہتے ہیں، رات میں بھی رہتے ہیں. گھر نہیں جاتے یہ لوگ، توجہ ہے نا، گھر نہیں جاتے. کہا نہیں گھر جاتے نہیں لوگ. بیوی بچے نہیں ان کے؟ کہا ہے نا ان کے بیوی بچے بھی ہیں. اگر بیوی بچے ہیں تو پھر ان کا پیٹ کیسے بھرتا ہے، ان کی ضرورت کیسے پوری ہوتی؟ کہا مولا بس کیا بتایا جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے مسجدوں میں رہتے ہیں ہر وقت. توجہ ہے نا، مسجدوں میں رہتے ہیں، عبادت خدا کرتے رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، موقع نہیں مل پاتا ہے گھر جانے کا یا کچھ کام کاج کرنے کا، تجارت یا بزنس کرنے کا. لہٰذا جو محلے اور گاؤں کے لوگ ترس کھا کے کیا کرتے ہیں، کچھ پیسے وغیرہ ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، کھانا پانی پہنچا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا کام چلتا رہتا ہے. توجہ، میں آ گیا اصل موضوع پر آ گیا اور اصل نتیجے پر آ گیا. جو ہے امام نے کہا کہ اچھا یعنی ان کا کام دوسروں کے ذریعے چلتا ہے، یہ خود کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا کوئی کام بزنس نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے. کہاں مولا یہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ بس یہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور یہی عبادت کیا کرتے ہیں. امام نے فرمایا دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ کام سے بازار جا رہا ہوں اور بازار سے پلٹ کر ابھی میں واپس آنے والا ہوں، اور جب میں واپس پلٹ کے آؤں تو اس مسجد میں ان میں سے کوئی بھی دکھنا نہیں چاہیے. ہاتھ پکڑ کر نکال دینا، اور اگر تم نے نہیں نکالا تو یاد رکھنا میں علی انہیں خود نکال دوں گا. مجھے اب پورا عالم اسلام بتائیں کہ کیا مولا کائنات معاذ اللہ عبادت سے روکنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مولا کائنات معاذ اللہ ان کو عبادت نہیں کرنا دینا چاہتے ہیں؟ کیا مولا کائنات کو معاذ اللہ یہ نہیں پتا یہ تو شکل امامت ہے، یہی تو اصل نماز ہے، یہی تو اصل عبادت ہے؟ پھر امام نے ایسا کیوں کہا؟ امام نے اس لیے کہا کہ دیکھو صرف عبادت خدا ہی کرنا کافی نہیں ہے. تم نے عبادت کا مفہوم غلط سمجھ لیا ہے کہ صرف مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اکبر کرتے رہو تو یہ عبادت ہے. صرف یہ عبادت نہیں ہے بلکہ کھیت میں جا کر علی کی طرح سے بیلچے چلانا یہ بھی عبادت ہے. دکان پر بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. تجارت کرنا یہ بھی عبادت ہے. بچوں کا پیٹ بھرنا یہ بھی عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت یہی ہے. اور ان عبادتوں کو کرنے کے بعد اگر تم 2 رکعت نماز پڑھتے ہو خدا تمہیں 1000 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
سب لوگ مل کے ایک ساتھ زندہ باد زندہ باد. یہ ہے اطاعت امام. امام کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اصل امامت جو ہوتی ہے، امام کا کام ہے وہ ہدایت کرنا، یعنی صرف ہدایتی. کل کا جملہ اگر یاد ہو، نبی کا کام ہے، نبی یہ کام کرتا ہے کہ صرف ہدایت کرتا ہے، لیکن امام کیا کرتا ہے؟ صرف ہدایت نہیں، صرف منزل نہیں دکھاتا ہے، بلکہ وہ منزل تک پہنچاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آخری قیامت تک کے، جب تک کیا قیامت نہیں ہو جاتی، خداوند عالم نے اس سلسلے کو ہم سے منقطع نہیں کیا ہے. اس لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر زمانے غیبت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بادلوں کی اوٹ میں بھی ہوگا، تو جس طریقے سے بادل کے پیچھے سورج رہ کے پوری دنیا کو اپنی روشنی سے فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے امام کا وجود ہے. بھلو وہ پردے غیب میں ہو، تم اس سے مستفیض ہوتے رہو گے، تم فائدہ اٹھاتے رہو گے، وہ ساری کائنات کو فائدہ پہنچائے گا. وہ اس کا وجود ختم ہونے والا نہیں ہے. ہاں، جب تک دنیا قائم ہے تو یہ سمجھنا کہ کوئی اس کو بچانے والا ہے، کوئی ہدایت کرنے والا ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی راستہ دکھانے والا ہے. اب دنیا کے چکر میں مت پڑنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی، 2030 میں قیامت آ جائے گی، 2035 میں یہ ستارہ ٹوٹنے والا ہے، یہ جو ہے ستارہ ٹوٹنے والا ہے، آپس میں اختلاف ہونے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا سے پانی ختم ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لوگ اپنی سائنس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، لوگ اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہو. یہی تو مولا کائنات کو بھی تو جب مولا جنگ کے لیے جا رہے تھے تو نجومی نے یہی تو کہا تھا کہ مولا آج آپ کا ستارہ گردش میں نظر آ رہا ہے، اگر آج آپ گئے تو آج آپ کو شکست ہوگی، آج آپ مات کھا جائیں گے. مولا نے ستارے کی طرف دیکھا، ایک طرف اس کی طرف دیکھا، کہا یہیں کھڑے رہنا، ابھی علی آ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا میدان جنگ میں جاتے ہیں اور سارے دشمنوں کو تہہ کرنے کے بعد، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے بعد پھر اسی مقام پر آتے ہیں. اب اس نجومی نے علی سے کوئی سوال نہیں کیا. ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھتا ہے، ایک مرتبہ آسمان پہ ستارے کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر آسمان پر ستارے کو دیکھتا ہے. علی نے کہا اب کیا ہوا؟ کیا تلاش کر رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا میں اس ستارے کو ڈھونڈ رہا ہوں جو کئی ہزار سال کا راستہ طے کرنے کے بعد اپنے مدار کو بدلتا ہے. امام نے کہا تو غلط کر رہا ہے، میری طرف دیکھ، ہم جدھر چاہتے ہیں ستارہ ادھر جا. السلام علی علی سب کا مولا علی علی، آدم کا مولا علی علی، عیسیٰ کا مولا علی علی موسیٰ کا مولا علی علی. ذرا زور سے بولو علی علی. نعرہ حیدری، تمہارا جو ہے تم نے ٹریک چینج کر دیا تھا، تمہارا راستہ الگ ہو، تمہارا سوچنے سمجھنے کا انداز، تم نے غلط وے کا استعمال کیا. تم نے صحیح اگر راستہ دیکھا ہوتا تو یہ دیکھتے کہ تم علی کہاں جا رہے ہیں. یہی تو وجہ تھی نا کہ مولا رسول اسلام نے کہا تھا کہ جو علی کی فتح کی خبر لا کے سنائے گا علم اس کو، یعنی اس کو جنت کی میں بشارت دیتا ہوں. لوگ علی کو دیکھ رہے تھے، جناب سلمان فارسی ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ جو علی کو دیکھ رہے تھے. توجہ ہے نا، جناب سلمان فارسی میدان تک نہیں گئے، جنگ کے میدان تک نہیں گئے، لوگ اچک اچک کر پہاڑیوں پر علی کو دیکھ رہے تھے. اب فتح ملی، اب فتح ملی، جیسے فتح ملی ہے وہ دوڑتے ہوئے رسول کی طرف آ رہے ہیں. سلمان یہیں بیٹھے بیٹھے ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ جو چہرہ بگڑا رہتا تھا آج کھلا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. دوڑتے ہوئے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول مبارک ہو. ایک مرتبہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی بشارت دے دی. لوگ دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول علی کو کامیابی ملی، اسلام فتح یاب ہو گیا. ایک مرتبہ منتظر ہے اب کچھ رسول کہیں، اب کچھ بیان کرے. کہا کہ جنت کی سند نہیں دیا. ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں جس کو جنت لینا تھا وہ لے کر چلا گیا. کہا ہم سے پہلے بھی کوئی آ گیا. کہا سلمان سے پوچھو. سلمان سے کہا پوچھا تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے جہاں علی جائے وہاں شکست نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اما دیکھنے وہ جائے
دیکھنے وہ جائے کہ جس کو علی پر شک ہو. ہمیں تو علی پر کامل یقین ہے کہ انہیں شکست تھوڑی ہونے والی ہے. یہ فتح و کامرانی کا ہمیشہ بادشاہ ہے. فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے. یہ جہاں جاتے ہیں فتح و کامرانی اور کامیابی ان کے پیچھے پیچھے رہا کرتی ہے. یہ ہے اگر ہم ان کی اطاعت کریں. یہ دین ہے. اصل دین کو پہچاننے میں ہم نے غلطی کیا کہ دین کیا ہے. دین یہ اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد من بعد سیکون من بعدی اثنا عشر ائمۃ، یا اس کے علاوہ امام امیرن، ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ امیرن سیکون من بعدی اثنا عشر امیرن. رسول نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ مت ہونا. اس روایت کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے 12 امام کیسے ہیں؟ آپ اپنی بخاری اٹھا کر دیکھیں نا کہ ہمارے 12 امام کیسے ہیں. صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں نا کہ 12 امام ہمارے کیسے ہیں. اور دوسری معتبر کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جس میں روایتیں موجود ہیں، جس میں رسول نے صاف صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، 12 امیر ہوں گے. یہی 12 امیر ہیں کہ جن کو تم امیر المومنین کہہ سکتے ہو. ان کے علاوہ جس کے نام کے ساتھ بھی تم امیر المومنین کا لفظ چسپا کرو گے، یقین جانا وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، کیونکہ سچا صرف وہ ہوگا جس کا انتخاب خدا کرتا ہے اور رسول کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ خدا کا انتخاب ہے اور رسول کا انتخاب ہے. بس عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پہچان کر ان کی اطاعت صحیح معنوں میں کریں، تب تو ہم کامیاب ہیں. صرف زبان ہلانے سے اطاعت نہیں ہوتی ہے جب تک ہم اس کو عملی جامہ نہ پہنائیں، عمل نہ کریں. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مولا کو مانتے ہیں، مولا کو ماننا کافی نہیں ہے. مولا کی ماننا یہ لازم و ضروری ہے. مولا نے کیا کہا اس پر عمل کرنا یہ لازم و ضروری ہے. اس پر انسان کو جنت ملے گی، یہ کامیابی کی دلیل ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف کہیں کہ مولا مولا. نہیں، مولا نے کیا کہا اس کو ہمیں ماننا ہے. کتنا ہم امام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. بس لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم دیں کیا. یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں پر ثروت نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پر نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. آپ کی نیت کتنی بڑی ہے. اگر 1 درہم بھی ہے تو بھی امام قبول کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اگر امام کو درہم دے تو امام اس سے قبول نہیں کرتے. اور اس میں ضروری نہیں کہ معصوم امام ہو تبھی. نہیں، امام ہر ایک کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کی محنتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم عزاداری کر رہے ہیں، نہیں وہ فلاں نے مجلس کیا ہے، میرا کیا کام ہے. ایک گلاس ہم نے اٹھا کر صحیح کر دیا، ولو کسی نے مجلس کیا ہے. مجلس تو امام حسین کی ہے نا. فرش اعضا تو جناب زینب کا ہے، جناب زہرا کا ہے نا. ہم اپنے آپ کو کتنا شامل کر رہے ہیں یہ ہم اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. صرف آ کر نمائش کی طرح دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں یا صرف فرش اعضا پر بیٹھ رہے ہیں، نہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن ہماری ڈیوٹی ایک عزادار ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ توجہ ہے. بس میں یہیں سے بات کو تمام کر دوں اور اپنے مصائب دوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے زمانے میں نیشا پور کے ایک گاؤں میں ایک خاتون رہتی ہے. توجہ کریں، جن کا نام ہے شتیتا خاتون، بی بی شتیتا. بی بی شتیتا ایک معمولی سی خاتون ہے، اپنے گھر میں رہتی ہیں، بڑی غریب ہیں اور غربت کے عالم میں کیا نام ہے ان کا دھاگوں کو کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بناتی ہیں، اس کے بعد اس کو فروخت کرتی ہیں. جو اس سے پیسہ ملتا ہے اس سے وہ اپنی زندگی چلاتی ہیں. نیشا پور سے ایک قافلہ روانہ ہوا مدینے کے لیے. اعلان کیا گیا جس کے پاس بھی شرعی رقوم ہے، سہم امام ہے، سہم سادہ جو کچھ بھی ہے، یا امام کو کچھ گفٹ دینا چاہتا ہے، امام کو کچھ دینا چاہتا ہے، ہدیہ کرنا چاہتا ہے، وہ لائے دے دے. ہم لوگ جو قافلہ ہمارا نکلنے والا ہے امام کو ہم پہنچا دیں گے. پورے گاؤں والے، کوئی 1000 درہم، کوئی 10,000 درہم، کوئی جس کی جتنی جو اوقات تھی، حیثیت تھی، لوگ لا کر دیتے رہے. کسی نے کہا یہ کھجوروں کا بنڈل لے کر جاؤ، کسی نے کہا یہ لے کر جاؤ، کسی نے کہا سونا لے کر جاؤ، یہ چاندی لے کے جاؤ، یہ پیسہ لے کر جاؤ، درہم دینار لوگ لے کر جاتے، لا کر جمع کرتے رہے. لوگوں نے جمع کیا، اچھا خاصا جمع ہو گیا. قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا.
دیکھا کہ یہ خاتون دوڑتی ہوئے آہستہ آہستہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے عصا کا سہارا لیتے ہوئے کہا قافلے والوں ذرا رکو. کہا کہ قافلہ روکا. کہا کون ہے یہ؟ کہا کہ ایک گاؤں میں رہتی ہیں خاتون ہے, ان کا کوئی ہے نہیں, بیچاری بہت غریب ہے. کہا کہ اچھا سن تو لوگ کیا کہہ رہی ہیں, توجہ سن تو لوگ کیا کہہ رہی ہیں. بڑی مشکل سے قافلہ سالار نے قافلے کو روکا اور وہ بات سننے کو تیار نہیں. اچھا جس کو بہت تھوڑا بہت خدا عہدہ دے دیتا ہے تو وہ اور اکڑ جاتا ہے. توجہ ہے نا. وہ امام کی طرف سے مامور تھا لوگوں کا خمس جمع کرنے پر. ایک مرتبہ اس کی طرف حقارت کی نظر, کیا لے کر آئی ہو تم؟ کہا کہ یہ ایک درہم ہے اور یہ چھوٹا سا ایک رومال ہے, میں نے اپنے امام کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے, یہ پلیز لے جا کر دے. ارے کیا تمہارے مال کی اہمیت ہے, تمہارے رومال امام ایکسپٹ کریں گے, امام ہے وہ امام. ہم لوگوں نے گویا جیسے بہت بڑا جس کو کسی دنیاوی کوئی بادشاہ سمجھ لیا. نہیں, وہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے, وہ خدا کی طرف سے منتخب کیا ہوا بادشاہ ہے. وہ غریبوں کے ساتھ بھی ویسے ہی بیٹھتا ہے جیسے غریب رہتا ہے, امیروں کے ساتھ بھی ویسے ہی بیٹھتا ہے جیسے وہ رہتے ہیں. غریب کے ساتھ ہے تو وہ ایسے ہے کہ اس کو احساس نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تھی, اس نابینا کا جملہ یاد ہے, اس نے یہی تو کہا تھا کہ جب بھی میں پوچھتا تھا کہ تم کون ہو تو بس وہ یہی کہتا تھا, ایک غریب غریب کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک فقیر فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بتاؤ مجھے دنیا میں کوئی خلیفہ ایسا ہے کہ جو خود کو اپنے آپ کو غریب کہے, اپنے کو فقیر کہے؟ صرف ایک در ہے جسے در اہل بیت کہا جاتا ہے. غریبوں میں آ جائے تو غریب کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کون ہے, امیروں میں جائے تو انہیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ کون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم بات سننے کو تیار نہیں, ایکسپٹ کرنے کو. وہ خاتون بار بار کہی بھیا لیتے جاؤ پلیز پلیز, امام کو دے تو دینا, نہیں لیں گے تو واپس لیتے آنا. اور کیا. بہت جب ریکویسٹ کیا, جو قافلہ سالار تھا, کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اچھا بیچاری بہت ضد, ارے لے لو یار, رکھ لو, کہاں تم لوگ چکر میں پڑے ہو, لے لو رکھ لو, دے دینا امام کو. اچھا ہاں لاؤ دو, دے دو. وہ بہت بڑی بے دلی کے ساتھ, وہ جو جملے روایتوں میں ہیں اس کو میں اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہوں, بس بہت بے دلی کے ساتھ وہ لوگوں نے لیا. اس کے تحفے کو لینے کے بعد جو کسی پاکٹ وغیرہ میں رکھ دیا, اور ایسے لیا اور ایسے رکھا کہ وہ سب بھول بھی گئے. توجہ ہے نا, یعنی اس میں انٹرسٹ تو لیا نہیں کچھ لینے میں, اور اس کے بعد جو اس کو بھول بھی گئے. مدینہ پہنچ گئے, امام کا دربار سجا ہوا ہے, سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, امام کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ دوسرے قوم قبیلے کے ہیں, یہودی بھی ہیں, کچھ عیسائی بھی ہیں, امام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نیشاپور کا قافلہ وہاں پر پہنچا. توجہ کریں, نیشاپور کا قافلہ پہنچا, لوگ جا کر بیٹھے, منتظر ہیں کہ امام آواز دیں. امام نے پھر آواز دیا کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, آئیے ملاقات کریں. ایک ایک نے بڑھ کر امام کو سلام کیا, امام نے سب کے سلام کا جواب دیا. بس مختصر کرتے ہوئے لوگوں نے وہ تھیلیاں نکالنا شروع کیا, یہ فلاں ابن فلاں نے بھیجا مولا, یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے, یہ فلاں امیر کی طرف سے ہے, یہ فلاں رئیس کی طرف سے ہے, یہ فلاں کی طرف سے. امام نے کہا سب ایک کنارے رکھ دو. سب نے ایک کو ایک کنارے رکھ دیا گیا. اب ایک مرتبہ امام سوال کرتے ہیں, بس یہی تھا تمہارے پاس؟ کہا ہاں مولا بس یہی تھا. اور کچھ نہیں لائے ہو؟ کہا نہیں بس مولا یہی تھا. کہا نہیں کچھ اور بھی یاد کرو. کہا مولا کچھ یاد نہیں ہے. کہا یاد کرو. کہا مولا بس جتنا تھا وہ تو سب دے دیا آپ کو. کہا کہ وہ آخری وقت جو ایک خاتون نے لا کر دیا تھا, امام نے کسی کے مال کے بارے میں نہیں پوچھا, صرف اس خاتون کے مال کے بارے میں پوچھا. کہا کہ اچھا ہاں مولا اب یاد آیا, وہ چلتے چلتے وہ خاتون نے لا کے دیا تھا. جلدی سے تلاش کرنا شروع کیا, اپنی جھولیوں کو دیکھنا شروع کیا, دیکھا ایک رومال ایک درہم نکلا. کہا مولا معاف کریے گا, چھوٹا سا تحفہ ہے, وہ خاتون نے لاسٹ ٹائم پہ دیا تھا, اس لیے ذہن میں نہیں تھا, اس لیے بھول گئے تھے. امام نے اسے لیا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا. دینے کے بعد ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مجھے صرف یہی قبول ہے, جن مال میں شک و شبہ پایا جائے وہ امام کو ایکسپٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد امام کے سامنے ایک تشت رکھا ہے جس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہے. امام نے غلام کو حکم دیا, گھر میں جاؤ, میرا اسپیشل جو کفن رکھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ. امام نے اپنی مٹھیوں کو ان کھجوروں میں ڈالا, اس سے ایک مشت کھجور نکالا. نکالنے کے بعد ایک رومال میں رکھا,
امام نے کہا لو یہ کفن اس حذیفہ کو دے دینا، یہ کھجوریں اس کو دے دینا، اور اس سے یہ کہنا جتنی کھجوریں ہیں بس اتنے دن کھا کر ایک ایک زندہ رہو گی، جس دن آخری کھجور ختم ہوا اس دن تم اس دنیا میں نہ رہو گی، لیکن فکر نہ کرنا، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امام کا پیغام پہنچا دینا کہ یہ امام آئے گا، تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، دفن بھی کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کتنی نیت کس خلوص کے ساتھ دیا۔ وہ خاتون کے جب پتہ چلا کہ 16 یا 21 یا 17 دانے کھجور کے تھے، مختلف روایتیں ہیں، جو بھی دانے رہے ہوں، وہ اس کے پاس جب پہنچا، وہ کفن بھی پہنچا، امام کا تحفہ بھی پہنچا، وہ ساری چیزیں، اور درہم کچھ پیسے بھی امام نے دیے تھے، اور جب وہ کھجور ختم ہوئی تو دیکھا کہ اس خاتون کا آخری دن انتقال ہوا۔ 16 یا 17 دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام مدینے سے آئے، اور آنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائے اور اس کو دفن کیا۔ مقام و مرتبہ اطاعت اس منزل پر ہونا چاہیے کہ جہاں امام خود آ جائیں، امام خود آپ کا نام لے کر پکاریں کہ میرا فلاں چاہنے والا۔ مولا بس ہم سب کی عزاداریوں کو قبول کرے۔ آج 6 محرم ختم ہو گئی، 7ویں کی شب لگ گئی، عزاداروں کو دھیرے دھیرے محرم ختم ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں جیسے جیسے محرم کی تاریخیں ختم ہو رہی ہیں، آج 6 محرم ختم ہو، ویسے ویسے جناب زینب کی بے چینی بڑھتے جا رہی ہے، کیونکہ آج 6 محرم کی تاریخ ہے۔ ایک جملہ ادا کر دوں عزاداروں، آپ کہیں گے جناب زینب کی بے چینی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، جیسے جیسے تاریخیں بڑھ رہی ہیں نا، جب 6 محرم آ گئی تو ابن زیاد کی طرف سے پسر سعد کو سپہ سالار بنا کر کربلا کے میدان میں بھیجا گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ 20,000 سے زیادہ لشکر پسر سعد لیے ہوئے کربلا کی سرزمین پر داخل ہو۔ جانتے ہیں عزاداروں ابن زیاد نے حکم کیا دیا تھا؟ پسر سعد جا تو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا جاتے ہی حسین کا محاصرہ کرنا، اور ایسا محاصرہ کرنا کہ حسین کے بچوں تک پھر پانی کا ایک قطرہ نہ پہنچ پائے۔ نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے اور میں کس طرح پڑھوں گا۔ حسین کے خیمے تک پانی کا قطرہ نہ پہنچنے پائے، پسر سعد یہ تمہاری ڈیوٹی۔ جانتے ہیں پسر سعد نے سب سے پہلا کام کربلا کی سرزمین پہ پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہی کیا کہ حسین کے خیمے میں تو ہر کو پانی پلانے کے بعد ہی پانی ختم ہو گیا تھا نا، تقریباً 7 محرم 6 محرم آتے آتے وہ پانی کا قطرہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پسر سعد کربلا 6 محرم کو پہنچا، اب حسین پر اور زیادہ محاصرہ سخت کر دیا گیا۔ 6 محرم کی رات ہی سے حسین کے خیموں میں العطش 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 کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 6 محرم کی شب گزری، 7 محرم کیسے گزری، 8 محرم کیسے گزری، 9 محرم کیسے گزری، یہ سارے بچے اتنے دن تک پیاسے کیسے زندہ رہے، لیکن ہاں ایک منظر بس یہی یاد آتا ہے کہ جب 10ویں محرم آئی تو خیموں میں جو کوزے پڑے ہوئے تھے وہ کوزے سوکھ گئے تھے، بچے جا بلب تھے، زمین پر جہاں نمی دیکھتے بچے وہیں لوٹنے لگتے تھے، ہر طرف سے ہائے پیاس کی صدائیں۔ آزادارو ایسے میں حسین کے خیمے میں ایک کوہرام
جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے عزادارو. نہیں پتا سکینہ پہ کیا گزری, نہیں پتا اون محمد پہ کیا گزری, نہیں پتا قاسم دلبند حسن پہ کیا گزری, نہیں پتا حسین کے اور نونہالوں پہ کیا گزری. ارے کوئی رباب کے دل سے پوچھے علی اصغر پر کیا گزری. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. بس عزادارو 7ویں کی شب آ گئی. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں نا ایک بیوہ کو پرسا دینے کے لیے, ایک ایسے امام کو پرسا دینے کے لیے جس کی قبر خود بے صاحبان ہے, جس کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں. ہائے جنت البقیع اتنا ویران. جزاکم ربکم خیر الجزا. آزادارو آج کی شب جب پرسا دینا نا تو اتنا خیال کرنا ایک یتیم کا پرسا دینا ہے, ایک نونہال بچے کا پرسا دینا ہے, حسن کے فرزند کا پرسا دینا ہے, ایک ایسے شہید کا پرسا دینا ہے کہ جو باقی شہیدوں میں سب سے الگ. جانتے ہو عزادارو سب سے الگ کیوں ہے؟ اے عزادارو پوری شہادت تو شاید نہ پیش کر سکوں, 2 جملے برداشت کرنا. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں, میرے بچے بھی سن رہے ہیں. اے عزادارو پتا ہے 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکپن ہوتا ہے, بچپنا ہوتا ہے, لیکن وارے طاعت امام نصرت امام کا جذبہ جانتے ہو. جیسے ہی عاشور کا دن طلوع ہوا نا بار بار قاسم حسن کے فرزند قاسم امام حسین کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو. اے عزادارو ہاں کس طریقے سے بھائی کی نشانی. اے قاسم میں تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دوں, میں تمہیں کیسے جانے دوں. ارے میری بھابھی پہلے سے ہی بیوہ ہے, ارے تیرے بغیر اس کا زندگی گزارنا ارے بڑا سخت ہو جائے گا. اے قاسم تم ماں کا سہارا ہو. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو اب روایت کا جملہ تو یہی ہے کہ قاسم ایک گوشے میں جا کر روتے ہیں. ماں نے جا کر پوچھا قاسم ابھی تک گئے نہیں, اپنے چچا سے اجازت نہیں لیا. قاسم کہتے ہیں اماں میں بار بار جاتا ہوں لیکن چچا اجازت نہیں دیتے ہیں. ام پروا کہتی ہے اے قاسم جا کر اپنے بابا کی طرف سے اپنی شہادت کو پیش کر دو. عزادارو صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن قاسم کو اجازت نہ ملی. ہاں جانتے ہو بار بار ماں کہتی ہے قاسم ابھی بھی زندہ ہو, قاسم ابھی بھی زندہ ہو, قاسم ابھی بھی زندہ ہو. اپنے بابا کا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ اے عزادارو اس جملے کا سننا تھا نا. قاسم کو کچھ یاد آیا. ہاں یہاں مقتل کہتا ہے, مقتل ابو مخنف کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاسم کو کچھ یاد آیا. کیا یاد آیا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی یاد آیا نا بازو کی طرف دیکھا, بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا. ایک مرتبہ جلدی سے اس تعویذ کو کھولا, اس تعویذ کی تحریر کو پڑھنا شروع کیا. دیکھا بابا نے لکھا تھا اے میرے لال قاسم جب کربلا کے میدان میں میرا بھیا حسین تنہا ہو جائے, اے قاسم ارے تم میری طرف سے خود کو حسین پر قربان کر دینا. اے میرے لال قاسم. اے عزادارو
ایک مرتبہ جیسے خط کو پڑھا نا، خط کو پھر سے جناب قاسم نے موڑا اور آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اب چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہے۔ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آئے، آقا دیکھو یہ میرے بابا نے کیا لکھا ہے، اے میرے مولا دیکھو میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ چچا جان دیکھیے میرے بابا کی تحریر۔ حسین نے فوراً تحریر کو لیا، بھیا کی تحریر نظر آئی، اس میں یہ بھی لکھا تھا، اے میرے حسین قاسم کو نہ روکنا۔ جزاکم جزاکم، ہاں یہی حق ہے عزادارو، ہاں حق کے گریہ ادا ہو جائے، آوازوں کو نہ روکنا عزادارو، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے میرے بھیا حسین، اے میرے بھیا حسین، میری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لینا۔ بس عزادارو مجھے نہیں پتا کس طریقے سے حسین نے قاسم کو اجازت دیا، لیکن ایک منظر تاریخ لکھتی ہے، جیسے تحریر کو پڑھ چکے نا، قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، دونوں چچا اور بھتیجے اتنا رے لشکا کر زمین کربلا پر گر گئے۔ اے عزادارو جیسے ہی گشت باقا ہوا نا، قاسم کو کربلا کا دولہا بنا کر حسین نے سوار کیا، عباس آؤ، قاسم کو الوداع کا۔ ہاں جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ مجلس تمام ہو گئی عزادارو، بس ایک جملہ سن لینا، برداشت کرنا۔ ہاں عزادارو جانتے ہو جتنے شہید جاتے تھے نا، سب کے سر پہ خود ہوا کرتا تھا، زرہ ہوا کرتی تھی، لیکن قاسم کا قد اتنا چھوٹا ہے، بچپنا اتنا زیادہ ہے، کوئی بھی لباس جنگ قاسم کے بدن پر نہیں آ رہا ہے۔ حسین نے ایک سفید کرتا پہنایا، ہاں قاسم کے پیر اتنے بھی نہیں ہے کہ جا کر تسمے میں لگ جائے۔ اے عزادارو سوار تو کر دیا۔ ہاں جانتے ہو قاسم جب فوج اشقیہ کے پاس چلے نا، ہاں لوگوں کو یہ بتایا میں یتیم قاسم، میں یتیم حسن ہوں، میں قاسم ابن حسن ہوں، میں حسین کا بھتیجا ہوں، میں علی کی نشانی ہوں، میں فاطمہ کی نشانی ہوں۔ اے عزادارو لوگوں نے دیکھا یہ حسن کا پسر قاسم آ رہا ہے۔ اے عزادارو جانتے ہو تمام جنگوں میں جناب قاسم کی جنگ بالکل منفرد ہے، اکیلا 13 سال کا یہ ننھا بچہ فوج اشقیہ پر اس طرح سے ٹوٹا کہ فوج اشقیہ بھی کرنے لگی۔ پسر ساتھ کی آواز آئی، ارے کیا دیکھتے ہو، اس کے جسم پر تو کوئی لباس نہیں ہے، جنگی لباس نہیں ہے، سر پہ خود نہیں ہے، مگر تم اس سے ڈر کے بھاگتے ہو۔ فوجوں سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی، لوگوں نے کہا تم نے یہ الگ سوچا ہے، یہ تو بنی ہاشم کا خون ہے، حسن کی تلوار آج بول رہی ہے۔ ارے جس نے حسن کی جنگ نہ دیکھی ہو، آؤ حسن کی جنگ دیکھو، حسن کس طرح لڑ رہے۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو پسر سعد کا کہنا تھا نا، اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہو گئی، چاروں طرف سے گھیرنا شروع ہوئے، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ جناب قاسم پر حملہ کر سکے۔ جناب قاسم نے فوجوں پر ایسا حملہ کیا، فوجیں دور دور تک بھاگ کر چلی گئی ہے۔ اے عزادارو جب فوجیں دور ہو گئی نا، ایک مرتبہ قاسم کو یہ احساس ہوا کہ ان کی نالین کہاں پیتا ہے وہ کھل گیا ہے۔ جناب قاسم جھکے تاکہ اس کو پھر سے باندھ سکے۔ اے عزادارو یہی وہ موقع تھا، جیسے ہی جناب قاسم جھکے ادھر سے ظالم نے موقع غنیمت جانا، ایک مرتبہ ایک سر پہ ایسا گرز مارا، جناب قاسم ایک پیر زین پر ہے، ایک زمین پر۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو جیسے ہی جناب قاسم زمین کی طرف آنے لگے نا، آواز دی امو جان، ارے اپنے قاسم کی مدد کو، اے امو
فوجا، اے عزادارو قاسم کی آواز کا بلند ہونا تھا، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے علی اکبر دوڑے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کو آتا ہوا دیکھا، حسین کو آتا ہوا دیکھا، بیچ میں قاسم، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں۔ اب مجھے نہیں پتا قاسم پر کیا گزری، بس جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپ بڑھتی تھی قاسم چیختے تھے، چچا چچا چچا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ختم ہو گئی مجلس عزادارو۔ ایک مرتبہ جیسے جب حسین پہنچے ہیں نا عزادارو، بڑا عجیب منظر تھا۔ اب قاسم نہ رہ گیا، ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کربلا کے بن میں ایک ٹکڑے کو یہاں سے اٹھایا، کچھ ٹکڑوں کو یہاں سے اٹھایا، حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک کٹری میں جما دیا، ارے پیڑ پر رکھا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ قاسم کا جنازہ ہے۔ اے ام فروا، تیرا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما له۔ یہ خوش خبری مادر قاسم نے سنائی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی۔ لو بیویوں خوش ہو میری امید پر آئی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی۔ یہ خوش خبری مادر قاسم نے سنائی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی۔ لو بیویوں خوش ہو میری امید پر آئی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی۔ دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نالا، مدت سے تارمان، مدت سے تارمان۔ دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نالا، مدت سے تارمان، مدت سے تارمان۔ سو گھڑی خالق نے مجھے آج دکھائی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی۔ بے دانہ پانی کروں کیا شادی کا سامان، حیران ہوں اسلام، حیران ہوں اسلام۔ بے دانہ پانی کروں کیا شادی کا سامان، حیران ہوں اسلام، حیران ہوں اسلام۔ اور شہ پہ جدا فوجے ستم کی ہے چڑھائی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی۔ یہ خوش خبری مادر قاسم نے سنائی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی۔ لوگ